علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جس وقت تقسیم دے وقت رشتہ دار حاضر ہو جان، یتیم مسکین، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، انہاں دا جڑا حصہ انہاں نوں دیو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور انہاں واسطے اچھے لفظ استعمال کرو۔ اسلام دے اندر وراثت دی اہمیت، فرضیت اور اس کی تقسیم اسلام نے اس چیز دے اوتے بڑی توجہ دلائی ہے۔
یہ ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے دے اندر بہت خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، اتنی خرابیاں کہ جس وقت حصے دار حصے لین واسطے آ جان، حصہ دین دی بجائے رشتے ختم ہو جاتے۔ اسلام دے اندر اے وراثت دی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اگر بندہ اس تقسیم نو غیر منصفانہ انداز دے نال تقسیم کر جائے، اللہ دے ہاں اس دی معافی نہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، جس وقت وراثت تقسیم ہو رہی ہوئے، پھر رشتہ دار جتنے بھی نے جو حقدار نے، انہاں دا حق انہاں تک پہنچاؤ۔ وراثت یہ کہندے کنوں نے؟ کیا باپ اپنی زندگی دے اندر اپنی اولاد دے نام کر جائے جو بھی جائیداد ہے، کیا وہ وراثت شمار کی جائے گی کہ نہیں؟ یا پھر وراثت او ہوئے گی جڑی مرن تو بعد تقسیم کی جائے؟ وراثت ترکہ اے اس نو کیا جاندا جڑی مرن تو بعد رشتہ داراں دے اندر تقسیم کی جائے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ہر کسی دا اسی والی بنایا، وارث بنایا۔ مما ترک الوالدان والاقربون، جیڑا مال والدین چھڈ جان، رشتہ دار چھڈ جان، اسی ہر ایک دا والی مقرر کیتا، وارث مقرر کیتا ہے، جس چیز کے جو جو حصے ہیں انہوں تقسیم کیتا جائے۔ والذین عقدت ایمانکم، ہاں کچھ چیزیں ایسیاں نے کہ جنہ دا ارادہ کر لیا، فآتوہم نصیبہم، پھر جنہ دے نال ارادہ کر لیا، پختگی کر لئی، وعدے کر لے، انہاں دا بھی حق دے۔ وہ کتنا ہوئے گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نو پوچھا گیا، اللہ کے رسول، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا میں اپنا سارا مال اللہ کے رستے دے اندر وقف کر دیں، وصیت کر دیں؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کے رسول کیا میں ادھا مال میں وقف کر دیں؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کے رسول جی کیا میں تیسرا حصہ وقف کر دیں؟ فرمایا ہاں، تیسرا حصہ تو وقف کر سکتا، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے، اس تو بھی کم ہے۔ جائیداد کے اندر
جس وقت تقسیم دا معاملہ آئے گا پھر وصیت اتنے بھی عمل کیتا جائے گا، لیکن وصیت شریعت کے مطابق۔ اگر مرنا فوت ہونے والا اگر اپنی جائیداد دی پوری وصیت کرے گا، وہ وصیت شریعت کے مطابق نہیں، اس وصیت کو توڑیا جائے گا۔ زیادہ تو زیادہ تقسیم تیسرا حصہ وہ دیتا جائے گا، باقی سارا ورثاء کے اندر تقسیم ہوئے۔ جس وقت اللہ رب العزت نے وارث بنا دیتے تو پھر جیڑا اونا دا حق ہے اونا تک پہنچایا جائے۔ جیڑا شخص وصیت کرن دا ارادہ رکھدا ہوئے پھر وہ زبانی وصیت نہ رکھے، جس نے اپنے مال دے اندروں کوئی وصیت کرنی ہے وہ زیادہ تو زیادہ تیسرا حصہ کر سکتا ہے، زیادہ تو زیادہ، یہ بھی بہت زیادہ ہے، زیادہ تو زیادہ تیسرا حصے کی اجازت ہے۔ جیڑا وصیت کرنا چاہے وہ اپنی وصیت نو لکھ کے رکھے گا۔ حدیث دے الفاظ کہ او دے تے 2 راتاں بھی نہ گزرن، او 2 راتاں تو پہلے اپنی وصیت لکھ لے تاکہ او دے مرن تو بعد او دی وصیت اتے عمل کیتا جائے۔ لیکن وصیت دی تقسیم، مال دی تقسیم، اس تو پہلے کچھ معاملات نے پہلے او مکمل کیتے جان۔ اس دور دے اندر وراثت ایک ناسور بن چکی ہے، تقسیم کرن واسطے کوئی بھی راضی نہیں۔ جس وقت تقسیم دا معاملہ آئے گا پھر رگڑے جان گے بھیڑاں یا بیٹیاں۔ اگر بہن حصہ مانگ لے گی، بیٹی حصہ منگے گی، وہ بے دخل کر دیتی جائے گی، ساری زندگی واسطے او دے نال تعلق وہ ختم کر دیتا جائے۔ انہیں ساڈے کول حصہ منگیا کہ اسی نو بڑا کیتا، ادا ویاہ کیتا، انہیں ساڈے کول حصہ لین واسطے آ گیا۔ ویاہ دا تعلق، جہیز دا تعلق او بیٹی دے وراثت دے نال او دا کوئی تعلق نہیں۔ بہن دی وراثت دے نال اس جہیز دا اس ویاہ دا کوئی تعلق نہیں۔ وراثت اپنی جگہ ہے، جہیز اپنی جگہ ہے۔ اگر ساڈے اندر ایمان مضبوط ہوئے، اگر اسی اسلام دے پابند ہوئیے سارے، اگر اسی شریعت دے پابند ہوئیے پھر اسی کدے بھی لڑکی والے کولو جہیز دا مطالبہ نہ کریں۔ یہ بھی ساڈے اندر ایک جرم بن گیا۔ اگر بیٹی والے جہیز نہیں دیں گے پھر ساری زندگی لانتا کٹے۔ تو لے کے کیا آئی؟
جہیز نحوست بن گیا، غریب دیاں بچیاں عمرہ زیادہ ہو چکی ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جس وقت اللہ رب العزت نے وارث مقرر کر دیتے پھر ساڈا کوئی حق نہیں انہوں نے محروم کیتا جائے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، جس دی موت دا وقت قریب آ جائے، مرن والے نو اندازہ ہو جائے کہ میں ہن مرن دے قریب ہاں، پھر وہ اگر اپنے ترکے دے وچوں کوئی وصیت کرنا چاہے تو پھر اچھی وصیت کرے، بہترین وصیت کرے، شریعت دے مطابق وصیت کرے، اپنے والدین واسطے، اپنے عزیز و اقارب واسطے، حقا علی المتقین، اے پرہیزگار لوگاں دے اوتے لازم ہے، یہ انہاں دا حق ہے۔ حدیث دے الفاظ لا وصیت لوارث، جیڑے جائیداد دے وارث نے، حصے دار نے، انہاں واسطے وصیت نہیں ہے۔ جنہاں نو جائیداد دے وچوں حصہ ملے گا، او باپ ہے، او بیٹا ہے، او بیٹی ہے، بہن ہے، جو بھی ہوئے گا لا وصیت لوارث، او دے واسطے وصیت نہیں، وصیت او دے واسطے ہوئے گی جڑا وارث نہیں ہوئے گا۔ رفاع عامہ واسطے، یا اپنے محلے دے اندر کسی غریب دے نال ہمدردی کرنا چاہے، یتیم دے نال، یا کوئی ایسا مدرسہ یا کوئی ایسا کم کرنا چاہے جیڑا دین واسطے وقف کیتا جائے، وہ دے واسطے وصیت کرے۔ مساجد دے اندر وہ کوئی اپنی جائیداد کا حصہ لگوانا چاہے، وہ وصیت کر سکتا ہے، لیکن جیڑے وارث بندے نے انہاں واسطے کوئی وصیت نہیں۔ جیڑے حصے دار نے اپنا حصہ خود بخود لے جان، انہاں واسطے وصیت۔ وصیت کرے شریعت کے مطابق کرے، غیر شریعت وصیت نہ کرے۔ اگر اس طرح کی وصیت ہوئے گی اس وصیت نو ختم کیتا جائے، جیڑا حصہ وارثاں دا ہے انہاں نو تقسیم کیتا جائے، لیکن اس تو پہلے جیڑے معاملات بڑے اہم نے انہاں نو نپٹایا جائے۔ اوے بچوں آواز بند کرو۔ پہلی چیز، میت دے کفن دفن دا انتظام کیتا جائے گا اگر ورثہ اتنی طاقت والے نہیں۔ اگر وارث طاقت والے نے، ہمت والے نے، وہ کفن دفن دا خود انتظام کر دیں، لیکن او میت جس نے اپنا پیچھے ترکہ چھڈیا، جائیداد چھڈی، وہ انہاں دا محتاج نہیں، او دے کفن دفن دا انتظام او دی ہی جائیداد دے اندروں کیتا جائے۔ پہلا معاملہ۔ دوسرا معاملہ،
جس وقت میت پئی ہوئے اسی اعلان کر دیں کہ جیڑا کسی دا لین دین دا معاملہ ہے اے دے وارث موجود نہیں، انہاں نال رابطہ کیتا جائے۔ اگر وارث جتنے بھی ورثاء نے اگر وہ اس چیز تے رضامند ہو جان کہ اسی ذمہ دار، پھر وہ میت جتنی بھی مقروض ہوئے گی او دا قرض اللہ دے ہاں وہ چھٹکارا ہے، او دا سارا قرض انہاں وارثاں دے ذمہ۔ اگر وارث اس وقت موجودہ صورتحال کے اندر دکھ دے اندر ہوندے، پریشان ہوندے، ساری زندگی بولن نہ بولن، اس وقت ضرور ہمدردی پیدا ہو جاتی، اعلان کروا دیتے کہ جنہیں لین دین کرنا بھائی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، باپ موجود ہے، وہ نال کر لیں۔ لیکن جس وقت قرض دی ادائیگی دی باری آئے پھر ٹال مٹول کرے، او میت اس چیز دی محتاج نہیں ہے، پہلے ذمہ داری نہ اٹھان، اگر اٹھان گے پھر وہ ذمہ داری نبھان گے اور میت بری و ذمہ ہوئے گی۔ جس وقت میت دا ایک مکان ہے، 2 مرلے دا، 3 مرلے دا، وارث پہلے قرضہ ادا کرن گے جتنا بھی ہوئے گا، پھر اس تو بعد اگلا معاملہ ہوئے گا۔ پہلے وہ جائیداد وچ وہ قرضہ پورا کیتا جائے، پھر جڑا بچے گا وہ 3 حصے کیتے جان۔ اگر وہ وصیت کر کے گیا وہ تیسرے حصے دی وصیت ہے یا چوتھے حصے دی ہے، وہ انہیں حصے کر کے پہلے وصیت دا ادا کیتا جائے، پھر اس تو بعد جڑی باقی بچے گی وہ ورثاء دے اندر تقسیم کی جائے۔ کتنی ہوئے گی یہ بعد کا معاملہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعلموا الفرائض انہا من دینکم، آپ وراثت کا جڑا علم ہے نا انہوں سکھیا کرو، انہا من دینکم، اے تھوڑے دین دے وچ حصہ ہے گا۔ کتنا حصہ ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں سکھو بھی، اے لوگاں نوں سکھاؤ بھی، اے تھوڑا ادھا دین ہے، وراثت دا علم تھوڑا ادھا دین ہے، لوگاں تک پہنچاؤ، دسو، خود بھی سیکھو، تاکہ وراثت دی تقسیم دے معاملے اندر کسی قسم دی کوتاہی دی گنجائش باقی نہ رہے۔ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی بڑی بات کہہ دی، فرمایا وَهُوَ يُنْسَى، سب تو پہلے اگر کوئی چیز بھلائی جائے گی یہی بھلائی جائے، وراثت ہی بھلائی جائے، جیڑا ادھا دین ہے اس نو سب تو پہلے بھلا دیتا جائے۔ اول شیء ينزع من امتی، میری امت دے وچوں سب تو پہلے اگر کسی علم نو اٹھا لیا جائے گا وہ یہی علم ہے، وراثت کا علم۔ بڑے بڑے خطیب
ساڈے ورگے چھوٹے تو ہے ہی ہے نا، بڑے بڑے خطیب وہ بھی اس علم تو محروم نے، انہوں نے بھی اس وراثت علم کا پتہ نہیں۔ اگر کوئی آ کے وراثت علم کے بارے اندر پوچھ لے کہ کائی صاحب حافظ جی دسیو کنا انہوں حصہ ملے جا، ساڈے کو جواب نہیں۔ جدوں تک اسی او دا پورا مطالعہ نہیں کریں گے، علماء کو پوچھاں گے نہیں، اس وقت سانو بھی پتہ نہیں۔ وَهُوَ يُنْسَى، یہ ایسا علم ہے انہوں بھلا دیتا جائے۔ میری امت دے وچوں سب تو پہلے ایسے علم نو اٹھایا جائے۔ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ، یہ ادھا علم ہے، ادھا دین ہے۔ جس نے اس معاملے اندر کوتاہی کی تھی وہ بندہ اس دنیا تے رہ کے بھی کدے سکون دی زندگی نہیں گزار سکے گا۔ وہ بے شک بڑے بڑے محلات تیار کر لے، بڑے بڑیاں گڈیاں رکھ لے، جس نے اس وراثت دی تقسیم دے معاملے اندر فراڈ کیتا وہ دنیا تے سکون دی زندگی نہیں گزار سکے۔ بڑی بڑی بلڈنگ والے دیکھ لو، رات نو نیند نہیں آئے گی سکون دی، بے چین رہن گے، بیماریاں دے اندر گھرے رہن گے۔ اتنا بڑا فرض ہے جس کے اندر کوتاہیاں کی جائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تعلموا الفرائض وعلموها الناس، خود بھی سیکھو لوگوں کو بھی سکھاؤ، یہ ادھا علم ہے۔ ایک چیز نوٹ کر لو، اپنی زندگی دی ڈائری دے اوتے لکھ لو، جیڑا باپ اپنی زندگی دے اندر اپنی جائیداد اپنی اولاد دے اندر تقسیم کرے گا وہ وراثت نہیں ہوئے گی، وہ بیٹی دا حصہ ادھا رکھے گا بیٹے دا پورا رکھے گا، اس طرح تقسیم نہیں ہوگی۔ جس وقت وہ اپنی زندگی دے اندر تقسیم کرے گا پھر وہ اپنی اولاد دے اندر بیٹیاں نے بیٹے نے سب نو برابر تقسیم کرے گا۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پھر اے جڑا معاملہ ہے اے نہیں چلے گا کہ دو بیٹیاں ایک بیٹے دے برابر، اے نہیں ہوئے گا۔ پھر جتنے بیٹے نے جتنیاں بیٹیاں نے سب نو وہ برابر برابر تقسیم کرے۔ اگر بیٹے نو کیلا آ رہا ہے تو بیٹی نو بھی کیلا ہی آئے گا، ادھا کیلا نہیں آئے گا۔ نوٹ کر لو، لکھ لو، جس وقت والدین اپنی زندگی دے اندر اپنی اولاد نو اس طرح تقسیم کرتے ہیں اپنے پیر خود ہی وڈ کے اپنی اولاد کو دے دیتے، پھر خود اولاد دے محتاج ہوتے۔ اسلام نے اس وراثت نو ایویں نہیں رکھیا، اسے واسطے اس نو وراثت کا نام دیتا، ترکے کا نام دیتا، تاکہ اپنی اولاد دی ہمدردی دے اندر اپنے پیر نہ وڈے، او دے مرن تو بعد ایک کس چیز کا فکر ہے، میرے تو بعد لڑن گے، آپس لڑن گے، تو مر گیا تینوں کی پتا پیچھے کی ہو رہا کی نہیں،
تو تقسیم کرے گا، نا انصافی کرے گا، اپنی آخرت برباد کر کے چلا گیا، اپنے پلے کا کچھ ہی رکھے۔ اولاد بھی فکر دے اندر، بعد لڑن گے، کیوں لڑن گے؟ جس وقت تقسیم ہوئے گا پھر بعد اندر منصفانہ تقسیم ہوئے گا، پہلے نہیں ہوئے گا۔ 3 مکان نے، 2 پنڈ دے اندر، ایک شہر دے اندر، ایک نو شہر والا دے دے، 2 نو پنڈ والا دے دے، تو رگڑیا گیا، ہوں تو انصاف نہیں کیتا۔ پنڈ والا 30 لاکھ دا، شہر والا 90 لاکھ دا، انہیں کس طرح تقسیم کیتا؟ والدین نوٹ کر لین، اپنی زندگی دے اندر اولاد جتنا بھی کہیں، اپنی زندگی دے اندر اپنی اولاد دے نام اپنی جائیداد نہ کروا۔ اگر نا انصافی ہو گئی تو قیامت برباد، آخرت برباد ہو، قبر دے اندر پھر جواب نہیں آنے۔ کتنا تقسیم ہوئے گا؟ نہ تقسیم کیتا پھر اسلام دے اندر کتنی وعید ہے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو جس طرح اسلام نے سانو حکم دیتا، اسی طرح سانو اس وراثت دے معاملے اندر سنجیدہ ہو کے، ہر قسم دی کوتاہی تو محفوظ ہو کے، شریعت دے مطابق اس کو تقسیم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔